کشمیر سے بولے جموں سے بولے شمال سے بولے پنجاب سے بولے یہ سینٹر کھلنا یہ مرکز کھلنا کہ آپ کے ملک کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کو آپ نے لوگوں کے پیچھے لگایا ہے. کوئی بات کرتا تو اس کو پکڑ کے لے جاتے ہو, اس کو ڈراتے ہو, دھمکاتے ہو. یہ تو نہیں چلے گا. اس لیے تو مفتی صاحب نے اتنی محنت نہیں کی تھی. مفتی صاحب نے 99 میں کانگریس پارٹی اس لیے چھوڑی تھی, وہ جموں کشمیر کو مصیبت سے باہر نکالنا چاہتے تھے. وہ جموں کشمیر کو خون خرابی سے باہر نکالنا چاہتے تھے. اور جب ان کو موقع ملا, مجھے یاد ہے میں یہاں کوٹ داڑا, بلجرالا اور کون سی جگہ ہے, فتح پور, فتح گڑھ, درحال, توپا, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں نہیں گئی ہوں جب حالات خراب تھے. مگر جب مفتی صاحب, جب ہم نے PDP بنائی تو ہم نے لوگوں کو بولا کہ ہم جموں کشمیر کو اس مصیبت سے نکالیں گے. اور ہم نے جب سرکار بنی تو کوشش کی کہ جو ہمارے بارڈر پہ فائرنگ چل رہی تھی یہ بند ہو جائے, سکون ہو. کیونکہ جب تک سکون نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی. اگر یہاں سکون ہوا تو مفتی صاحب نے مغل روڈ بنایا. اگر یہاں امن ہوا تو آپ کو یونیورسٹی ملی. امن ہوا تو آپ کے تھانہ منڈی میں کالج ملا. جب امن ہی نہیں ہوگا تو ترقی کیسے ہوگی؟ اس لیے مفتی صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جموں کشمیر میں ترقی کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے اور امن قائم کرنے کے لیے بات چیت کا ہونا ضروری ہے. جو بات چیت واجپئی جی کے وقت میں پاکستان کے ساتھ بھی ہوئی, جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی, بارڈر پہ سیز فائر بھی ہوا, حریت والوں سے بات چیت ہوئی, LK اڈوانی ڈپٹی پرائم منسٹر سے انہوں نے بات چیت کی. خود واجپئی جی کشمیر آئے اور انہوں نے بولا کہ میں خود پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی ماحول بدلا. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں ماحول بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے پورے ملک میں. مفتی صاحب کہتے تھے, آپ ذرا سامنے سے ہٹ جائیے, ان کو پرابلم ہو رہی ہے. مفتی صاحب کہتے تھے, تھوڑا ہٹ جائیے, مفتی صاحب کہتے تھے یہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, یہ بہت اچھا ملک ہے, یہاں رنگ برنگے لوگ رہتے ہیں, الگ الگ ممبر کے اگر 700-800 ممبر بھی ہوتے تو وہ ختم نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے دوبارہ آئین کی دھجیاں اڑائی اور 370 ختم کیا. کئی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے ہاتھ کیوں ملایا؟ ارے مفتی صاحب نے اپنی کرسی کے لیے ہاتھ نہیں ملایا. کرسی تو مفتی صاحب کو کانگریس کے ساتھ مل کے بھی ملتی. مفتی صاحب نے آپ لوگوں کے لیے ملایا. جموں میں ہندو مسلمان اکٹھے رہتے ہیں. جموں کے لوگوں نے BJP کو ووٹ دیا. اگر ہم جموں کے جو ہمارے ہندو بھائی ان کو سرکار سے باہر رکھتے تو آپ لوگ احساس کر سکتے ہیں کہ یہ جموں میں کیا ادھم مچاتے. اس کا احساس ہے آپ کو؟ جو ہندو مسلمان جو جموں میں کہتے ہیں شیر اور بکری ایک ہی گاٹ پانی پیتے ہیں. اور مفتی صاحب نے اس لیے ہاتھ ملایا, ان کا ماننا تھا کہ واجپئی جی نے جموں کشمیر میں بہت کام کیا. یہ نہیں کہ سڑکیں دی, پل دیے, نہیں. سب سے بڑا کام کیا پاکستان سے بات کی, سب سے بڑا کام کیا کشمیریوں سے بات کی, سب سے بڑا کام کیا امن دیا, سب سے بڑا بات کی راستے کھولنے کی بات چلائی. تو مفتی صاحب کا خیال تھا مودی جی اتنا بڑا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, یہ بھی واجپئی کے اسی راستے پہ چلیں گے. کیونکہ مودی جی بار بار کہتے تھے, اب میں سریندر جی کی طرح تو نہیں بولوں گی کہ چٹ بول رہے ہیں, وہ تو میں نہیں بولوں گی, مگر وہ بار بار کہتے تھے میں واجپئی جی کے انسانیت, جمہوریت, کشمیریت کے راستے پہ چلوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ مفتی صاحب کو ڈر تھا کہ اگر BJP کو کھلا چھوڑ دیا گیا, اگر جو لوگ مجھ پہ پھول پھینکتے تھے انہوں نے 2 سال مجھ پہ پتھر مارے. کیوں؟ کیا BJP کے ساتھ کیوں چلی گئی؟ میں تو اپنی غرض کے لیے نہیں گئی, مگر آپ خود سوچ لیجئے کہ مفتی صاحب کا فیصلہ کتنا بڑا تھا, کتنا مشکل تھا. اپنی زندگی, اپنی صحت, سب کچھ داؤ پہ لگایا انہوں نے, صرف اس لیے کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے نکال سکیں. وزیر اعلیٰ تو سب بنتے ہیں, سڑکیں تو سب بناتے ہیں, مغل روڈ
कोई बना सकता है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कोई बना सकता है, मगर स्कूल तो सब बनाते हैं, नालियां गलियां कूचे तो सब बनाते हैं, मगर मुफ्ती साहब नालियां गलियां कूचों के लिए नहीं बनना चाहते थे। वो चाहते थे जम्मू कश्मीर एक पुल बने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हमारे नौजवान अभी कश्मीर में श्रीनगर में एक एनकाउंटर हुआ, सबसे छोटा लड़का 16 साल का था और अभी तक पता नहीं है कि वो मिलिटेंट थे कि नहीं थे। उनके घर वाले कहते हैं ये कॉलेज में पढ़ते थे। एक तो 16 साल का बच्चा था, दूसरा शायद 18 साल का था। तो इसी खून खराबे को रोकने के लिए मुफ्ती साहब चाहते थे कि बीजेपी के साथ हाथ मिला, क्योंकि आप सब लोग समझते को हाथ नहीं लगाएंगे, इसके लिए मोदी जी ने हामी भरी। दूसरी शर्त थी जो एस्पा है, जो हाल ही में हमारे यहाँ 3 लड़के राजौरी के शुपैन चले गए, वहां उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। क्यों? क्योंकि एस्पा में आपने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को वो ताकत दी है कि कोई पूछताछ नहीं है। उनको मिलिटेंट जवान थे, रिश्तेदार थे आपस में, बहुत छोटे छोटे लड़के थे, मजदूरी करने गए थे, मार दिया मिलिटेंट बना के, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है, उसमें प्रमोशन मिलता है और कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? एस्पा है। तो हमारी दूसरी शर्त थी बीजेपी के साथ कि जो एस्पा है, जितने हालात ठीक होंगे एस्पा को खत्म कर रहे हैं। हमारी तीसरी शर्त थी पाकिस्तान से वहीं से बातचीत शुरू करनी है जहां वाजपेयी छोड़ के गए थे। कश्मीरियों से बातचीत करनी है, हुर्रियत से बातचीत करनी है, हमारे पावर प्रोजेक्ट वापस देने हैं, जम्मू सियालकोट खोलना है, कारगिल अस्करदू खोलना है। ये तमाम शर्तें बीजेपी ने मान ली, तब जाके हमने सरकार बनाई। आप लोगों के अमन के लिए सरकार बनाई, आप लोगों के चैन के लिए सरकार बनाई।